السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مختصر البخاری کے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم کتاب الایمان کے آخری ابواب کا انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے۔ آخری دو تین ابواب ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلا یہ باب ہے باب اداء الخمس من الایمان، کہ غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے امام بخاری نے۔ حضرت ابن عباس، میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او قال من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المغير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ کون قوم ہے، کون سی قوم ہے، یہ کون سا وفد ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی، یہ راوی کا شک ہے، اس لیے جب عربی عبارت میں پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں او قال من الوفد، تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ، اس لیے کہ یہ قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ تھی وفد یہ جو عبد القیس کا وفد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وفد، اس قوم کو یا وفد کو مرحبا ہو، مرحبا یہ بغیر رسوائی کے اور بغیر ندامت کے آیا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے پھر فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول، بے شک ہم آپ کے پاس صرف شہر حرام کے اندر ہی آ سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا یہ مضر قبیلہ بستہ ہے، تو آپ ہمیں کسی واضح بات کا حکم دیجیے، یعنی ایسی بات جو حق اور باطل کے اندر جو فرق کرنے والی ہو، ممیز بات، کسی ایسی واضح تعلیم کا ہمیں آپ تعلیم ہمیں ارشاد فرما دیجیے، ہمیں حکم دیجیے کہ ہم اپنے پیچھے جو ہیں ان کو بھی جا کے خبر دیں اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے پینے کی چیزوں سے متعلق، یعنی مشروبات سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان کو صرف اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اکیلے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ اور آپ نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، حنتم سے یعنی سبز رنگ کے گھڑے سے، دبا کدو کے برتن سے، اور تارپول لگائے گئے برتن سے، اور نقیر لکڑی کے پیالے سے اور تارپول لگائے ہوئے برتن سے۔ مزفت فرمایا آپ نے، یا شاید آپ نے مقیر فرمایا، مقیر کا معنی بھی یہی ہے کہ تارپول لگا ہوا برتن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں یاد رکھ لو اور ان چیزوں کی خبر دو ان کو جو تمہارے پیچھے ہیں، وراءکم، یعنی اپنے قبیلے میں جا کر ان چیزوں کی دعوت دو، خبر دو۔ اس حدیث کے اندر مفردات کی وضاحت ذرا، اس میں کئی الفاظ نہیں آئے ہیں اور وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، مختلف صرفی، نحوی اور لغوی حوالے سے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اصل میں ہے اتو النبی۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اتوا النبی یہ کیسے ہو گیا، التقاء ساکنین کا یہ قانون ہے کہ اگر پہلا جو ساکن ہے وہ مثلا واو مدہ ہو، جیسے کہ صیغے کے اندر جمع کے علامت کے طور پہ یہ واو ہے، تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے، اس لیے اتو النبیہ اس کا یعنی جیسے التقاء ساکنین میں وہ پہلا ساکن کبھی گرا دیتے ہیں، کبھی اس کو کسرہ کے ساتھ حرکت دیتے ہیں کبھی، تو یہاں جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ حرکت دی گئی ہے، اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا بالقوم او بالوفد، یہ مرحبا کا جو لفظ ہے یہ ترکیب کے اندر یہ اس کو ہم مفعول بھی بنا سکتے ہیں اور ظرف بھی بنا سکتے ہیں، یعنی مفعول مطلق بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ظرف کے طور پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ لفظ جو ہے یہ تو ہے ترکیب کی بات، یعنی منصوب کیوں ہے، اور ویسے یہ لفظ مصدر میمی ہے یا یہ ظرف کا صیغہ ہے، تو مصدر میمی ہو تب بھی اس کے شروع میں میم آتا ہے، مصدر میمی کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے، تو رحبا و مرحبا یوں ہو جائے گا، یعنی ایک مصدر مرحبا اور ایک ظرف ہو تب بھی یہی وزن ہوتا ہے اس کا، مفعل۔ سب رحب یا رحب جو ہے وہ کشادگی کو کہتے ہیں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ آپ کی ملاقات، وہ آپ کا آنا، آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ یعنی اس کی یہ صفت کے طور پہ اگر یہ ہم مفعول مطلق بنائے تو قدوما متصفا بالرحب، ٹھیک ہے، کہ آپ کی تشریف آوری کشادگی والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صادفتم بالرحب، صادفت رحبا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اس کو ظرف بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتیتم بالمکان بمکان الرحب، کہ آپ ایک کشادہ جگہ پہ تشریف لائے ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ بامحاورہ طور پہ ہم اس کو یعنی استقبال کے لیے اس جملے کو بولتے ہیں اہلاً، جیسے اہلاً و سہلاً، اسی طرح مرحبا، تو دونوں ترکیب میں دونوں احتمال ہیں کہ ہم مفعول مطلق بنا لیں یا اس کو ظرف کے طور پہ اس کے نصب، اس کو نصب دے دیا جائے، بہرحال یہ منصوب کے طور پہ ہی پڑھا جاتا ہے، مرحبا مرحبا۔ اچھا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ اور فرمائے کہ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ جو
رسوا، جن کا جو رسوا ہو کے نہیں آئے، جو ندامت لیے ہوئے نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک تعریف ہے، یہ حال واقع ہے کہ آپ کی تشریف آوری اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کوئی رسوا ہو کے نہیں آئے، آپ ندامت کے ساتھ. تو اس لیے کہ اصل میں وہ یہ قبیلہ جو ہے وہ پہلے اسلام لا چکا تھا. ایسے نہیں ہے کہ بطور سزا کے ان کو قید کر کے لایا گیا ہے، تو ان کو کوئی ندامت یا رسوائی کا سامنا نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے یہ آ کے انہوں نے یہ اسلام کے بارے میں یہ تعلیمات لینے کی فرمائش ظاہر کی. تو غیر خزایا ولا ندامہ، خزایا خزیون سے ہے اور ندامہ یہ ندامت سے ہے. تو خزی رسوائی کو کہتے ہیں. خزی سے یہ خزیان مشتق ہے جو کہ خزایا کا واحد ہے. یہ خزایا جمع ہے خزیان کی. تو اسی طرح ندامہ یہ بھی نادم کی جمع ہے، باب سمیہ سے ندیمہ یندم، پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا. ویسے اصولی طور پہ تو یہ جمع آنی چاہیے تھی نادمین کے لفظ کے ساتھ، اس لیے کہ نادم کی جمع جو ہے وہ ندامہ نہیں آتی، لیکن بطور مشاکلہ کے کہ پہلے خزایا فرمایا نا، تو وہی اسی وزن کو برقرار رکھتے ہوئے اہل عرب میں یہ بکثرت یہ رواج تھا، اس طرح کی تبدیلیاں وغیرہ جو ہے وہ گفتگو کے اندر کرتے رہتے تھے کہ قواعد سے ہٹ کے بھی صرف وہ وزن کو برابر کرنے کے لیے اس طرح وہ جمع استعمال کرنے کی. مشاکلہ کے طور پہ یہ اس کی جمع جو ہے وہ نادمین کی بجائے ندامہ ہی لائی گئی. یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ندمان کی جمع بھی ہو سکتی ہے. ندمان کا اگرچہ معنی جو ہے وہ اصل تو یہی ہوتا ہے، باب ضرب یضرب سے ہوتا ہے، ندم یندم، اکٹھے بیٹھ کے شراب پینے والے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک دوسرے کو ندمان کہا جاتا ہے، یعنی شراب کا ساتھی. تو لیکن وہ کہتے ہیں بعض رات کے یہ کہتے ہیں کہ ندمان کا ایک معنی شرمندگی والا بھی، شرمندہ ہونا. تو اس لیے اس کو ندمان کی جمع بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا معنی جیسے وہ شراب کا ساتھی ہے، اسی طرح شرمندہ یہ معنی بھی اس کا لغت کے اندر آتا ہے. بہرحال پہلے والا جو ہے نا مراجع ہے کہ بطور مشاکلہ کے اس وزن کو لایا گیا ہے، اصل اس کی جمع جو ہے وہ نادمین آتی ہے. ترکیب میں یہ دونوں حال واقع ہے، غیر خزایا ولا ندام. اچھا، آگے انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف شہر حرام کے اندر ہی آ سکتے ہیں، حرمت والے مہینے کے اندر ہی آ سکتے ہیں. اس میں شہر حرام، شہر اشہر حرم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 4 ہیں. تو اگر تو اس سے مراد ہوئی، یعنی یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ الف لام سے مراد وہ اگر وہ 4 مہینے ہم مراد لیتے ہیں تو واحد اس کو جو لایا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ الف لام یہ الف لام یہ پھر بطور جنس کے ہوگا، یعنی الشہر کا جو الف لام ہے اس سے مراد ہے جمیع اشہر حرم. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی بھی یعنی حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی جنس مراد لینی ہے. اور اس صورت میں وہ چاروں جو ہے وہ اشہر حرم اس میں شامل ہو جائیں. اور اگر اس کو ہم نے واحد ہی قرار دینا ہے تو پھر یہ الف لام عہد خارجی کا ہوگا. اور اشہر حرم میں یہ جو 4 مہینے ہیں، ایک تو 3 تو اکٹھے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. تو ان میں سے پھر رجب کا مہینہ مراد ہوگا، اس لیے کہ یہاں جن کفار کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ درمیان راستے میں ان کا قبیلہ آتا ہے اور ان سے ہم محفوظ نہیں ہیں، تو اس لیے ہم شہر حرام کے اندر سفر کرتے ہیں، یعنی مضر کا قبیلہ. تو وہ سب سے زیادہ احترام رجب کے مہینے کا کیا کرتا تھا. تو پھر الشہر الحرام سے مراد وہی ایک ہی مہینہ ہوگا، یعنی رجب کا مہینہ. تو الف لام یا جنس کے لیے ہے یا یہ عہد خارجی کے لیے، تو دونوں احتمالوں پر جو ہے وہ اس کی تشریح کے اندر وہ فرق آ جائے.
اچھا آگے یہ جو لفظ ہے فمرنا، یہ بظاہر یہ 5 حرفی جو لفظ ہے اس کے یہ 3 کلمات سے مرکب ہے. فمرنا اس میں حرف بھی ہے، فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے. تو یہ جو مر ہے یہ صیغہ یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جیسے نا قل یا کل کھانا یا قل کہنا، ٹھیک ہے. اسی طرح مر حکم دیجیے. تو ہمارا یا امر سے مر، اور اسی کی جمع آتا ہے، وہ جمع کے لیے آتا ہے مرو، مرو اولادکم بالصبیان، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. جی بِأَمْرٍ فصل، انہوں نے فرمائش یہ ظاہر کی تھی کہ ہمیں کسی بہت واضح بات کا حکم دیجیے. یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف صفت ہے، اس لیے دونوں منون ہم پڑھتے ہیں، دونوں پر تنوین ہے. بِأَمْرٍ فصل، اور فصل جو ہے یہ بطور مصدر کے استعمال ہوا ہے. مصدر کبھی مبالغے کے لیے صیغہ صفت کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا زید عادل، تو مطلب ہوتا ہے عادل. تو بالکل اسی طرح فصل یہ فاصل کے معنی میں ہے کہ ایسی بات کا حکم دیجیے جو صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں بالکل ہمارے لیے ایک واضح خط کی طرح ہو، بالکل وہ فرق کرنے والی ہو. بس ایسی جامع اور واضح بات کی ہمیں آپ کو نصیحت فرما دیجیے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے. ابھی امر فصل. اچھا آگے یہ جو فرمایا کہ نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، اس میں دونوں افعال ندخل اور نخبر، ان دونوں پر ہم رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی پڑھ سکتے ہیں. روایت میں اس کی گنجائش ہے. اگر ہم جزم پڑھیں تو یہ اسی کا وہ جواب ہوگا جو پیچھے کہا نا جواب امر، کہ آپ ہمیں حکم دیجئے. اس کے نتیجے کے طور پہ، جواب کے طور پہ یہ فرمایا گیا کہ ہم پھر ان باتوں کی آگے جا کے ہم خبر دیں اور ہم جنت میں داخل ہو سکیں. تو یہ اس کا ہی جواب کے طور پہ یہ لایا گیا ہے اس لیے. اور جواب امر جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اور رفع جو ہے وہ اس یعنی اگر ہمیں پڑھنا ہو تو پھر ہم اس کو مستانفہ بنائیں کہ نخبر به من وراءنا، کہ ان باتوں کی پھر ہم آگے جا کے خبر دیں گے اور تاکہ ہم جنت میں بھی داخل ہو سکیں. تو اس صورت میں یہ جو جملے ہوں گے یہ مستانفہ ہیں. اچھا مغنم یہ غنیمت کے معنی میں ہے، غنیمت کو کہا جاتا ہے. اور حنتم یہ 4 جو جب انہوں نے مشروبات کے بارے میں پوچھا تو 4 چیزوں سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. در حقیقت یہ 4 برتن ہیں کہ ان 4 برتنوں میں نبیس مت بناؤ. حنتم کہتے ہیں ایک گڑا ہوتا ہے جس کے مسام بند کرنے کے لیے اس کے اوپر سبز کوئی روغن لگا دیا جاتا ہے. تو سبز رنگ کا گڑا جرۃ الخضراء، یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کا، یعنی مطلب یہ کہ سبز یہ سرخ میں سے کوئی ایسے رنگ جو ہے وہ پھینک دیا جاتا تھا. زیادہ معروف یہی ہے سبز گڑا اس کو کہا جاتا ہے. دبا جو ہے وہ کدو کو اندر سے وہ خالی کر کے وہ جو اس کا ایک پیالہ بنتا ہے کدو کو اندر سے اگر وہ سارا مغلا کر لیا جائے تو اسی کا جو پیالہ ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ اس میں شراب وغیرہ بنائی جاتی تھی یا نبیذ بنائی جاتی تھی. اسے دبا کہا جاتا ہے. دبا کیونکہ کدو کو کہتے ہیں تو یہاں پہ اس سے مراد وہ کدو کا برتن. نقیر نقر اصل میں کہتے ہیں پرندے کو ٹھونگ مارنے کو، پرندے کا جو ٹھونگ مارنا ہوتا ہے. تو نقیر وہ لکڑی کا کوئی جو پیالہ جو لکڑی کو اندر سے خالی کر کے ریت کے وہ ایک اس کا برتن تیار کیا جائے، پیالہ بنایا جائے. اور مزفت یہ بھی ایک برتن ہی ہے. مزفت یا روایت کے اندر آگے وہ لفظ ہے کہ یا آپ نے مغیر فرمایا یا مزفت، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. قار یہ بھی تار کور کو کہتے ہیں،
اور زفت بھی تارکول کو کہتے ہیں. یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے، اس کا ایک گھونٹ سا ہے، رال جسے کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک جس برتن کے ارد گرد اس کے مسام کو بند کرنے کے لیے تار کول یا رال لگا دی جائے تو اس برتن کو مزفت یا مغیر کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے اس میں وفد کی آمد کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کا ذکر ہے. یہ وفد عبد القیس ہے. یہ قصہ حدیث میں بہت معروف ہے کہ عبد القیس کا وفد جو ہے وہ مدینے آ کے ان چیزوں کی رہنمائی دیتے. اس کو وفد عبد القیس کی حدیث بھی کہا جاتا ہے، اسی عنوان سے یہ معروف ہے. یہ قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ تھی جن کے سردار کا نام تھا اشج، حضرت اشج عبد القیس. ان کا اصل نام تو غالباً منذر تھا، لیکن ان کو اشج کہا جاتا تھا. تو اشج کی ایک راہب کے ساتھ دوستی تھی. یہ بہت پرانا اسلام لانے والا قبیلہ ہے، یعنی قبائل میں سے جو پورے کے پورے قبیلے جو مسلمان ہو گئے، جو بہت پہلے ہی اسلام لے آئے، ان میں اس قبیلے کا شمار ہوتا ہے. تو ہوا یوں کہ جو حضرت اشج تھے ان کی دوستی تھی کسی راہب کے ساتھ، تو وہ اس سے معلومات مذہب کے حوالے سے بھی لیتے رہتے تھے. تو اس نے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جس کی یہ علامتیں ہوں گی، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ لے لے گا وغیرہ وغیرہ. دو چار اس نے علامات بتائی. تو انہوں نے ایسے ہی اپنے داماد کو، جو ان کا بھانجا بھی تھا، غالباً ان کا نام حضرت منقس تھا، ان کو صورتحال کی تفتیش وغیرہ کے لیے مکے بھیجا. تو انہوں نے وہ سارا، یہ ہجرت سے بالکل پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اسی سال کا جس سال ہجرت ہوئی. تو وہ مکے آئے، انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو آپ نے ان کے قبیلے کے سرداروں کے نام لے کر ان کو حیران کر دیا کہ کیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی معلومات ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا حال ہے، اشج کا کیا حال ہے وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہہ دیجیے. تو یہ بڑے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اس وقت مسلمان بنیادی عبادات تو یہ نماز وغیرہ کا، طہارت وغیرہ کی چیزوں کا تو خیال رکھتے تھے. تو یہ بنیادی تعلیمات دے کے یہ چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے چھپ کے اپنی نماز روزہ وغیرہ یہ شروع کر دی. تو وہ نہیں بتایا حضرت اشج کو. ابتدا میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن ان کی بیوی جو اشج کی بیٹی تھی، یعنی ان کے یہ داماد بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، تو انہوں نے جا کے پھر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ جب سے یہ آیا ہے عجیب و غریب افعال یہ اس طرح سر انجام دیتا ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا، تفتیش کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے ایک مثبت پیغام کے ساتھ یہ وہاں سے آئے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلام پیش کیا. تو حضرت اشد جو ہے وہ فوراً مسلمان ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ اپنے قبیلے کے ہمراہ 2 مرتبہ سفر کیا. یعنی ایک تو ہجرت کے کوئی کم از کم 6 سال کے بعد، یعنی بعض کہتے ہیں کہ 6 یا 7ویں ہجری کے اندر یہ تشریف لائے مدینہ. تو اس وقت بھی آ کے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی جو باتیں ہیں وہ سیکھی، سوالات کیے. اور پھر 2-3 سال کے بعد ایک مرتبہ ان کی دوبارہ آمد ہوئی. تو اس سفر کے اندر بھی انہوں نے کچھ سوالات کیے، کچھ اس طرح علم حاصل کیا اور پھر چلے گئے. تو بظاہر یہ حدیث کا، یہ والی جو حدیث ہے، یہ ان کا پہلا مدینہ منورہ کا پہلا سفر ہے، پہلا دورہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال جو ہے نا، وہ تو بنیادی طور پہ اس سے ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کوئی واضح بات بتا دیجیے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن بنیادی چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں کا، اس میں یہ بھی فرمایا، یعنی ایمان سے بات شروع کی اور آخر میں فرمایا کہ اور تم غنائم میں سے، غنیمتوں میں سے اپنا خمس بھی وہ اللہ کے راستے میں دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو کتاب الایمان کے ساتھ اس کو بھی مناسبت ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کو بھی ایمان کا ایک جز قرار دیا، غنیمت میں سے خمس نکالنا.
لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، لیکن آگے جو ہے وہ باتیں 5 ہیں. دیکھیے نا یہ حدیث، یہ اس میں سب سے پہلے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کا حکم دیا. پھر اس کے بعد یہ خود ہی پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو اس کے جواب میں پھر آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ، یہ ایک چیز. اقام الصلاۃ دوسری چیز، ایتاء الزکوٰۃ تیسری، صیام رمضان چوتھی، اور پھر یہ 5ویں چیز ہے. تو یہ تعداد، عوامر کی تعداد میں فرق ہے. تو اس کا بعض حضرات نے تو یہ جواب دیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ قبیلہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا، تو ایمان کا حکم تو بطور تبرک کے آپ نے دیا ہے، اور اصل میں اگلی ہی 4 چیزوں کا حکم دینا مقصود تھا. تو لیکن ایمان کا ذکر کر دیا کہ ایمان لانے کا مطلب ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل ہوتا ہے. تو یہ ساری جو اگلی جو 4 چیزیں ہیں وہ در حقیقت ایمان کا ہی جز ہے. اور امام بخاری کا استدلال بھی وہ اسی سے ہے کہ یعنی ان کے باب و ادائی من الایمان، جو انہوں نے ٹائٹل اوپر لگایا باب کا عنوان، وہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کو ایمان کا جز قرار دیا جائے تو یوں اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے. اور لیکن یہ بات جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، محکم نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی بات کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو اس پہ ایک انگلی بند کر لی، یعنی یہ پہلی بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے شہادت سے یہ 4 چیزیں پوری آپ نے کی. تو اس صورت میں یہ انتو من المغنم الخمس، یہ والی جو بات ہے وہ ان 4 سے نکل جاتی ہے. تو زیادہ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ اصل میں وہ جو جن 4 کا ذکر آیا نا، اس سے مراد یہ پہلے والی 4 ہے. اور یہ جو 5ویں ہے وہ انتو من المغنم الخمس، اس کا عطف در حقیقت وہ اربع کے اوپر ہے کہ آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا، اور اس بات کا وَبِأَنْ اصل میں یوں ہے، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ غنائم میں سے خمس نکالو. اور یہ یوں ہی ان کے ایک فائدے کے لیے کہ 4 تو وہ اساسی باتیں ہیں، اور یہ جو 5ویں بات ہے کہ وہ در حقیقت کفار کے پڑوس میں رہتے تھے، تو جنگیں وغیرہ ہوتی رہتی. تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی غنیمت ملے تو اس میں سے 5واں حصہ تمہیں اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو اصل وہی 4 باتیں ہیں، اور یہ 5ویں بات جو ہے یہ محض ان کی یعنی ان کو ایک اس کی ضرورت درپیش رہتی تھی، اس صورتحال سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین فرما دی. تو اچھا جی، یہ ایک انہوں نے آخر میں یہ جو سوال کیا کہ مشروبات کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. شراب جو ہے وہ تو حرام ہو چکی تھی، خمر مطلب یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری تک وہ حرام ہو چکی تھی. ان کی آمد جو ان کا پہلا سفر جو ہے مدینے کا، وہ بھی اس کے بعد ہوا ہے. تو بظاہر ان کا جو ہے نا وہ ان کی مراد یہی تھی کہ شراب کے علاوہ مشروبات کے استعمال میں ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کن احکامات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم نبیذ بناتے ہیں، نبیذ کا استعمال کرتے ہیں شراب والے برتنوں میں، تو فی الحال اس سے بھی رک جاؤ. یعنی اس وقت ان کو روک دیا گیا، وہ یہ نہیں جو ہے وہ عارضی طور پہ تھی. انہی کا جب یہ دوسرا سفر مدینے کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی تھی. تو ان 4 برتنوں سے روکنے کا مقصد یہی تھا کہ ان میں چونکہ مسام بند ہونے کی وجہ سے، یا وہ لکڑی یا کدو وغیرہ کے وہ ان کے اثرات کی وجہ سے بہت جلد اس میں یعنی وہ ان کی جو کیمیکل ری ایکشن ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت جلد اس نبیذ کو شراب میں بدل دیتی تھی. تو
ابتدا میں جو ہے وہ شراب کی حرمت دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے اور اس سے نفرت بٹھانے کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو قریب قریب جتنے بھی یہ اسباب بھی تھے ان کو بھی آپ نے منع فرما دیا، روک دیا ان سے بھی، اور بعد میں پھر اجازت دے. تو یہ اصل میں نبیذ بنانے کے حوالے سے یہ حکم ہے. یہاں ہیڈنگ میں یہ لکھ دیا ہے حدیث میں مذکور برتنوں میں نبیذ بنانے کا ہاں حکم. یعنی اصل تو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں جو ہے یہ عارضی طور پہ تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی ہے. اس لیے اب ان برتنوں میں نبیذ بنانا جو ہے وہ جائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر بہت واضح طور پہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا لیکن اب بنا لیا کرو. اچھا جی آگے یہ باب ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ. اس کے تحت دو احادیث ذکر کی ہیں. ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث جو سب سے پہلے آئی، اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. حدیث انما الاعمال بالنیات، امام بخاری کا یہ آتے ہیں کہ یہ علامہ زبیدی کے یہ کتاب کے آغاز میں بھی یہ پہلے گزر چکی. وقت تقدم فی اول الباب وزاد ہونا بعد قولی. یہاں امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کے قول کے بعد اس کا اضافہ فرمایا ہے کہ وانما لکل امرئ ما نوى. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اس حدیث میں یہاں جو حدیث ذکر کی اس میں اس کا بھی اضافہ ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اور باقی حدیث جو ہے وہ ویسے ہی ہے، وسرد باقی الحدیث. اور دوسری حدیث ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. انما الاعمال بالنیات والی حدیث اس کا تعلق تو اس کی تفصیل تو پہلے آ چکی ہے، اور دوسری حدیث کا آپ ترجمہ دیکھ لیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقہ. کہ جب کوئی آدمی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے کوئی ایسی چیز ایسا نفقہ جس میں وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، یحتسبها، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اچھا اس میں اگر دیکھا جائے تو اس بظاہر یہ جو باب کا عنوان قائم کیا ہے یا نیچے جو احادیث لائی ہیں اس کا کتاب الایمان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بنتا نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ یہ ہم مختصر البخاری پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ وہ تلخیص کی وجہ سے کچھ ایسے پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ ایسا شبہ پیش آ سکتا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو فرمایا نا پیچھے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ، اس کا باب کے ترجمے کے اندر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو ان اعمال کے اندر ہی ایمان بھی مراد ہے، نماز بھی مراد ہے، روزہ بھی مراد ہے، وضو بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، صدقہ بھی اسی میں شامل ہے، نفقہ بھی اسی میں شامل ہے. تو ایمان کو انہوں نے براہ راست جو ہے وہ بیان کیا کہ ان ساری چیزوں کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے. تو وہ ایمان کو اس میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حدیث یعنی ترجمۃ الباب کے اندر یہ لفظ ذکر کیا تھا، لیکن وہ تلخیص کی وجہ سے وہ یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب صرف وہ جو عنوان باقی رہا یا جو احادیث ہیں ان کی مناسبت اس لیے واضح نہیں ہو رہی. ورنہ امام بخاری کا اصل استدلال یہی ہے کہ ایمان اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے. اور نیچے پھر یہ استدلال کے طور پہ دو حدیث کا ذکر فرمایا. اچھا اس حدیث کے اندر خاص طور پر یہ جو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا بنیادی جو ہے وہ تو جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اہل خانہ پر وہ خرچ کرنا اور یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو منصبی فرائض ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری وہ منصب جو ہے وہ
ہمارے روزگار کا ذریعہ ہو، یا وہ منصب ہمارا کوئی معاشرتی یا عائلی کوئی خاندانی حوالے سے کوئی سٹیٹس ہو، اس کے جو فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، انسان بسا اوقات روزمرہ اپنی روٹین کی وجہ سے ان کو بہت کیجول سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں وہ عبادت کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ یعنی مجھے ان کا موقع نہیں مل پاتا اپنی روزمرہ ان مصروفیات کی وجہ سے، تو بسا اوقات ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنا قرب اللہ کا حاصل نہیں کرتا جتنا وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، وہ فرائض کے ذریعے سے، اللہ کی فرض کردہ چیزوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یعنی فرائض سے مراد جو ہے وہ صرف عبادات کے فرائض نہیں ہے، فرض نماز، فرض روزہ، بلکہ یہ جو ہمارے روزمرہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، کسب معاش کا فریضہ ہے، یا اسی طرح دیگر مختلف معاملات یا معاہدات کی وجہ سے عائد ہونے والی جو ذمہ داریاں ہیں، تو ان تمام یہ جو جتنے بھی فرائض منصبی ہیں جی کٹ گیا تھا اس لیے، تو یہ جتنے بھی فرائض منصبی انسان کے ذمے عائد ہوتے ہیں دینی لحاظ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان کی بجا آوری بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح قرب کا باعث ہے جس طرح دیگر فرائض کے اندر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مختلف احادیث میں اپنی تعلیمات میں واضح کیا کہ ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلا ایک حدیث میں تو یہی جو ابھی ہم نے جس مفہوم کی حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دینار آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہے، پھر ایک دینار جو ہے وہ آپ نے فرمایا جہاد میں خرچ کرتا ہے، پھر ایک دینار جو ہے وہ ایسے مختلف مسکین کو دیتا ہے، کسی یعنی محتاج کو، اور ایک دینار جو ہے وہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا جو دینار ہے وہ یہ آخری ہے، یعنی جو اپنے گھر والوں کو کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ جی تیسرا باب یہ ہے، آخری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے متعلق کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی دو احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر، اور انہی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھ پہ یہ شرط عائد کی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، تو میں نے پھر اسی پر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اچھا، اس میں یہ جو نصح کا لفظ ہے
عربی میں یہ نسخ کہتے ہیں خلوص کو، کسی چیز کا بہت زیادہ خالص ہونا، یعنی نسخ العسل کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور صاف ستھرا جو شہد ہوتا ہے، یہ اصل میں غش یا غش کی جو ہے وہ نقیض ہے، اس کا بالکل متضاد ہے، یعنی کسی چیز میں ملاوٹ ہو، اس کو یعنی کسی چیز میں ملاوٹ کرنے کو کہتے ہیں غش، اور ہے نا حدیث میں من غشنا فلیس منا، تو غش اس کا مصدر ہے، تو ملاوٹ سے کسی چیز کا پاک ہونا یا اس کو پاک کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں نصح۔ با محاورہ ہم اس سے مراد لے لیتے ہیں یعنی خیر خواہی، یہی۔ اچھا، ان میں یہ جو احادیث ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی، یہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب کا عنوان قائم کیا وہ ہے الدین النصیحہ، اور نیچے جو ہے وہ الدین النصیحہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ویسے امام بخاری کی تقریباً یہ عادت ہے کہ جو نیچے جو حدیث بیان کرنی ہوتی ہے اسی کے کچھ حصے کو وہ ترجمۃ یعنی باب کے عنوان میں وہ شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ انہوں نے احادیث میں یہ فرق ہے۔ تو اصل میں الدین النصیحہ یہ بھی حدیث ہی ہے، یہ بھی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن یہ حدیث امام بخاری کے یعنی جو شرائط کے مطابق نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو تعلیقاً ذکر فرمایا غیر سند کے، لیکن نیچے جو ہے یہ والی جو حدیث جو ہے یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق تھی، اس لیے یہ تقریباً مفہوم تو ملتا جلتا ہے لیکن الفاظ میں فرق ہے، اس لیے ان احادیث کو وہ اپنی اس کتاب صحیح کے اندر شامل فرمایا ہے۔ لیکن الدین النصیحہ والی جو یہ بھی معروف حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیچے ذکر نہیں کیا امام بخاری نے۔ حضرت جریر بن عبداللہ جو تھے یہ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت صحابی تھے، ان کو حضرت اس امت کا یوسف بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، کوفہ کے امیر تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا ذمہ داریاں وغیرہ ان کو سونپتی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے انتقال کے موقع پہ یہ حضرت جریر کا ایک خطبہ ہے جس کے کچھ الفاظ جو ہے وہ یہاں جو صرف جو حدیث سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی تھی، علامہ زبیدی نے صرف انہی کو یہاں پہ ذکر کیا، پوری حدیث یا اس کا سیاق جو ہے وہ یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت جریر نے لوگوں سے خطاب کیا کہ یعنی کوفہ کے لوگ چونکہ وہ ان کی طبیعت میں شرپسندی بھی تھی، تو انہوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اب جو بھی وہ اس علاقے کا عامل آئے گا وہ مقرر کر کے بھیج دیں گے، تمہارے معاملات اسی کے سپرد ہوں گے، میں کسی بھی قسم کی عمارت کا خواہش مند نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے حق میں یعنی خیر خواہی کے طور پہ میں چیزوں کی تلقین کرتا ہوں، تو تاکہ یہ ہے کہ کسی قسم کے نظم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ نے مجھ پہ یہ شرط رکھی کہ ہر ایک کی خیر خواہی تم کرو گے۔ تو نصح جیسے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ رویے کی یعنی صاف ستھرے رویے اور مزاج کے ساتھ پیش آنے کا نام ہے، تو گویا یہ ان کو اس بات کی بھی تلقین تھی کہ تمہارا امیر جو بھی ہو یہ جب تک وہ نہ آئے تو یہ ذمہ داریاں حضرت مغیرہ میرے حوالے کر کے گئے ہیں، تو تمہیں بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، ہر ایک کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ٹائٹل والی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دین خیر خواہی تو ہے یہ، لیکن یہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولی رسول ہی، یہ اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، عامت المسلمین کے لیے بھی، اور ان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی، نہیں ہر ایک کے حق میں خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ تو امام بخاری کا استدلال بھی بنیادی یہی ہے کہ پیچھے ایمان اور ان ساری چیزوں پر دین کا اطلاق کیا گیا ہے، تو دین ہی کی ایک تعبیر یا اسی کی ایک تشریح یہاں پہ آ رہی ہے، جس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ کتاب ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الایمان کی تکمیل فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ہم کتاب العلم سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک